دجال 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 کیا دجال آزاد ہو چکا ہے؟ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن ایک حدیث جس میں ہمیں دجال کی لوکیشن کے بارے میں چند اہم اشارے دیے گئے ہیں۔ ایک دن ایک عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے اسلام قبول کر کے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے سب کو سناٹے میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، میں اور میرے ساتھی سمندر کے سفر میں تھے، ہم عرب سے مشرق کی طرف جا رہے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اچانک سے سمندر کا موسم بدلنے لگا، طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ہم 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکتے رہے، آخر کار ہماری کشتی ایک جزیرے کے پاس آ رکی۔ ہم نے اپنی بڑی کشتی کو کھڑا کیا اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے جزیرے تک پہنچے، لیکن جیسے ہی ہم جزیرے میں داخل ہوئے، وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق جساسا ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ ایک سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی مخلوق تھی، یہ نہ انسان لگتی تھی اور نہ جانور۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چیز ہو؟ اس نے کہا، مجھے چھوڑو، میری فکر مت کرو، مگر جزیرے کے دوسری طرف ایک مندر ہے جس میں ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے، جاؤ اور اس سے ملو۔ ہم مندر کی طرف چل پڑے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو زنجیروں سے بندھا ہوا دیکھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بولا، مجھے کچھ سوالات کے جواب دو۔ ہم نے کہا، پوچھو۔ بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا ان میں کچھ پھل وغیرہ ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں ابھی بھی بہت پھل ہیں۔ اس نے کہا، جلدی وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، تبریہ جھیل میں پانی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ جلدی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا، کیا وہ امی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ آ گئے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا وہ واقعی یثرب پہنچ چکے ہیں؟ پھر وہ بولا کہ اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور جلد ہی اس قید سے مجھے رہائی مل جائے گی۔ جب میں آزاد ہو جاؤں گا، میں دنیا کے ہر علاقے میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ہم پر خوف طاری ہو گیا۔ وہاں سے نکل کر ہم جیسے تیسے اپنی کشتی تک پہنچے اور واپس اپنے ملک لوٹ آئے۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، لوگو، یہ وہی جزیرہ ہے جس کے بارے میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں۔ یاد رکھو، دجال شام کے سمندر میں نہیں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار دہرایا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ کشتی مشرق کی طرف سفر کر رہی تھی اور ایک جزیرے پر رکی تھی۔ اگر ہم مدینہ کی مشرق کی طرف دیکھیں تو کچھ جزیرے سامنے آتے ہیں، جیسے مسیرہ آئی لینڈ عمان اور اسپولا آئی لینڈ پاکستان۔ لیکن حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے، اس لیے عمان کا آئی لینڈ اس فہرست سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سمت پر اشارہ کیا، اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ اسطولہ آئی لینڈ پر جاتی ہے۔ وہاں ایک قدیم مندر ہے، مگر لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف 100 سال پرانا ہوگا، لیکن یہ 2000 سال پرانا مندر تھا، جو ہندوؤں کے سب سے خوفناک دیوی کالی ماتا سے منسوب ہے۔ کالی دیوی کا حلیہ بھی بالکل ویسے ہی بتایا جاتا ہے جیسے اس حدیث میں جساسا کا تھا۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ 1970 میں ایک میوزک بینڈ رولنگ سٹون نے اپنا ایک خاص لوگو بنایا جو کالی ماتا سے متاثر تھا۔ یہ وہی لوگو ہے جو بعد میں پوری دنیا پر چھا گیا۔ یہ سوالات آج بھی موجود ہیں۔ کیا دجال اسی جزیرے میں تھا؟ کیا دجال آزاد ہو چکا ہے؟ کیا جساسا آج بھی کہیں موجود ہے؟ سبسکرائب